بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہمارا سبق نمبر 9 جماعت ہشتم مضمون اردو اور اس کی نظم ہم حمد پڑھ رہے تھے۔ ہم نے بلند خوانی بھی کی، تفہیم بھی کی اور اس کی تشریح بھی ہم نے کر لی۔ آج ہم انشاءاللہ اس کا خلاصہ، مرکزی خیال اور ساتھ ساتھ شاعر کا تعارف بھی کریں گے، اس لیے کہ وہ ہم نے پہلے نہیں کیا۔ تو بچوں، آپ جانتے ہیں کہ مرکزی خیال کسی بھی نظم کا 2.5 سے 3 لائنیں، زیادہ سے زیادہ 3.5 4 ہو جائیں، بس اس سے زیادہ نہ بڑھائیں، کیونکہ اس سے زیادہ بڑھائیں گے تو وہ خلاصہ بن جائے گا۔ تو سب سے پہلے حمد کا مرکزی خیال، اور بھائی بچوں آپ نے لکھنا یہ اپنے الفاظ میں، اپنے انداز میں ہے۔ میں آپ کو سمجھانا اور بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے کس طرح سے لکھنا ہے۔ کوئی بھی حمد ہو، اس کا ایک حصہ مرکزی خیال کا مشترک ہوتا ہے، وہ یہ کہ شاعر اللہ کی تعظیم و تکریم بیان کر رہا ہے۔ اب یہاں ہم کہیں گے کہ خواجہ الطاف سنہالی اپنی اس نظم حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم و تکریم بیان کرتے ہوئے، یہ تو ہو گیا اس کا ایک حصہ، کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت قابض کو، صفت مقدم کو بیان کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ محرم اور نامحرم دونوں ایک جیسے ہیں، اس لیے کہ دونوں اللہ کی تعریف بیان کرنے میں کامل اور اکمل نہیں ہو سکتے۔ بس تو شاعر الطاف سنہالی اپنی اس نظم حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم و تکریم بیان کرتے ہوئے اللہ کے صفت قابض کو اور صفت مقدم کو بیان کر رہے ہیں، اور یہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کی معرفت رکھنے والا یعنی محرم، اور اللہ کی معرفت نہ رکھنے والا یعنی نامحرم، یہ اللہ کی بڑائی کو اور عظمت کو بیان کرنے میں ایک ہی جیسے ہیں۔ اس کے بعد بچوں، نظم کا خلاصہ جب ہم لکھتے ہیں تو نظم کا خلاصہ اسباق کی طرح نہیں ہوتا کہ پورے مضمون کو ذہن میں لائیں اور اس کو ایک کہانی دے کر مختصر کر کے لکھ دیں، بلکہ نظم کا خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ ہر شعر کی ایک بات لکھ دیں آپ، تو وہ جتنے اشعار ہوں گے اتنی باتیں لکھ دیں گے، تو وہ جتنی مختصر کر کے آپ لکھ سکتے ہیں وہ اس کا خلاصہ بن جائے گا۔ جیسے یہاں ہے تو ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر ایک کے دل پر قبضہ ہے، اور اس کی واضح دلیل ہے کہ نافرمان بھی اسی کی تعریف بیان کرتا ہے۔ پھر ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا سب سے مقدم ہے، مگر بندہ کمزور ہے، اس سے حق ادا ہو نہیں سکتا۔ اللہ کی معرفت رکھنے والا اور اللہ کی معرفت نہ رکھنے والا دونوں اللہ کی حقیقت کو بیان کرنے کے معاملے میں برابر ہیں، اور جو آدمی اللہ کا گدا بن جائے، اللہ سے مانگنے والا بن جائے، وہ اپنے ہی حال میں، اپنی ہی کملی میں مست رہتا ہے، اسے شاہی جوڑوں سے یا شاہی کروفر سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ اللہ ہی ہر چیز پر محیط نظر آتا ہے، ان لوگوں کو بھی جو رنج و مصیبت میں گلہ کرتے رہتے ہیں۔ اور دنیا میں کب تک اللہ کی حقیقت واضح نہیں ہوگی، اس لیے کہ صبح کی ہوا یہی پیغام لے کر ہر روز گھر گھر پھرتی ہے۔ اور پھر کہا کہ حالی اپنے بیان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ حالی کا بیان نہایت مؤثر ہے، اس لیے کہ یہ ہر شعر دل پر خوب اثر کر کے گزرتا ہے۔ لوگ بچے، اس کا خلاصہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہم اس کے جو شاعر ہیں الطاف سنہالی، ان کا مختصر سا تذکرہ کر لیتے ہیں، اس لیے کہ کسی بھی شاعر کے کلام کو سمجھنے کے لیے اس کے کچھ حالات کا جاننا ضروری ہے۔ تو خواجہ الطاف سنہالی 1837 میں پیدا ہوئے اور 1914 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ خواجہ الطاف سنہالی پانی پت میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق انصاریوں کے ایک معزز خاندان سے تھا جو غیاث الدین بلبن کے زمانہ میں بلبن کے زمانہ میں ہرات سے ہندوستان آیا اور پھر یہیں کا ہو رہا۔ ان کے والد خواجہ عزت بخش نے انتہائی عسرت اور تنگ دستی میں زندگی گزاری۔ عسرت اور تنگ دستی مترادف لفظ ہیں، یہ غربت کو کہتے ہیں۔ حالی ابھی 9 سال کے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ بڑے بھائی اور بہن نے حالی کی پرورش کی۔ 17 سال کی عمر میں ان کی رضامندی کے بغیر ان کی شادی کر دی گئی۔ علم کے شوق میں یہ بیوی کو میکے چھوڑ کر دلی چلے گئے۔ بیوی کو ماں باپ کے گھر چھوڑ دیا اور وہاں 1.5 سال معروف عالم اور واعظ مولوی نوازش علی کے مدرسے میں زیر تعلیم رہے۔ 1856 میں حصار کلکٹری میں ملازم ہو گئے۔
مگر 1857 کی جنگ آزادی کے باعث انہیں واپس آنا پڑا۔ 1857 کے بعد نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کے مصاحب اور ان کے بچوں کے اتالیق رہے کہ نواب تھا وہاں کا مصطفیٰ خان شیفتہ۔ اس زمانے میں انہوں نے شاعری میں مرزا غالب کی شاگردی اختیار کی۔ گورنمنٹ بک ڈپو لاہور اور انگلو عربک اسکول دلی میں ملازمت کی۔ 1904 میں انہیں شمس العلماء کا خطاب ملا۔ خطاب کیا ہوتا ہے بھائی بچوں؟ جو حکومت کی طرف سے ملے، جو عوام کی طرف سے ملے، وہ لقب ہوتا ہے۔ مولانا حالی کا شمار اردو ادب کے اہم شاعروں، نثر نگاروں، تنقید نگاروں میں ہوتا ہے۔ تنقید نگار وہ ہوتا ہے جو تنقید کرے۔ تنقید کہتے ہیں کسی بھی چیز کے مثبت اور منفی پہلوؤں کو بیان کرنا۔ 1857 سے قبل انہوں نے قدیم اور روایتی طرز کی شاعری کی، مگر بعد میں حالات کی تبدیلی نے ان کے خیالات کو یکسر بدل ڈالا۔ انجمن پنجاب کی تحریک، گورنمنٹ بک ڈپو کی ملازمت اور سر سید احمد خان سے وابستگی نے ان کے نئے خیالات کو پروان چڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ مولانا حالی کی اخلاقی، اصلاحی اور ملی شاعری نے اردو ادب پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے۔ اخلاقی، اصلاحی اور ملی، اخلاقی اور اصلاح کرنے والی اور قومی شاعری اثرات مرتب کیے، اثرات ڈالے۔ انہیں جدید شاعری، تنقید نگاری اور سوانح نگاری میں اولیت کا درجہ حاصل ہے۔ تنقید نگاری میں نے آپ کو بتا دیا، سوانح نگاری کسی کی حالات زندگی کو بیان کرنا، اولیت کا درجہ دیا، یعنی اس کو ترجیح اور امتیازی حیثیت دے دی۔ مولانا حالی نے نثر اور نظم میں کئی کتابیں یادگار چھوڑی۔ ان کی اہم کتابوں میں دیوان حالی، مسدس حالی جسے مد و جزر اسلام کہتے ہیں، یہ مسدس حالی بھی اس کا نام ہے اور مد و جزر اسلام بھی ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری، یادگار غالب، حیات سعدی اور حیات جاوید خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ لو بچوں، آج ہماری 3 چیزیں ہو گئی: خلاصہ اور مرکزی خیال اور شاعر کے حالات زندگی مختصر۔ اب آپ نے خلاصہ اور مرکزی خیال لکھنا ہے اور شاعر کے حالات صرف یاد کرنے ہیں۔ اب انشاءاللہ اس کے بعد ہم اس کی مشق کریں گے، اور تب تک کے لیے اجازت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔